جنگ کے لوگوں نے آج دیکھ لیا نعروں کی سیاست نہیں، حقیقی طور پر اگر جنگ کو بدلنے کی سیاست کی ہے تو حق نواز اور اعظم طارق کی نانشینوں نے کیا۔ ان جلنے والوں سے وہ جڑا منہ کوڑا کرتے ودے ان شہرے چھے وہ کوڑے منہ والے میں انہوں نے آکھنا چاہنا جون دا مہینہ ہے تے توڑے ساڑ دا بھی میں نو اندازہ ہوندہ پہ ہے، کوئی گال نہیں ہے، پول توان واسطے بنایا، آجو بوڑتے مار دے۔ ایک جنگ کا گماشتا، ایک جنگ کا بدگماش جو کہتا ہے کہ میں پاک فوج کی دیواروں کو کرچی کرچی کروں گا، جو کہتا ہے میں جی ایچ کیو کو کرچی کرچی کروں گا، جو لوگوں کو اکساتا ہے وہ غدار وطن، دہشت گرد پاکستان۔ تم دیکھ لینا جنگ کے عوام ایسے غدار وطن کو جنگ میں دوبارہ نہیں نظر آنے دیں گے۔ جو آپ نے دینی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی تھی، آج آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں وہاں آپ کو حضور کی ختم نبوت پر آیت لکھی نظر آئے گی۔ کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں حضور کی ختم نبوت پر حدیث لکھی نظر آئے گی۔ پنجاب اسمبلی کے وہ 9 رکن جنہوں نے یہ بل اسمبلی میں پیش کیا اور پاس ہوا کہ ہر سرکاری دفتر میں حضور کی ختم نبوت پر حدیث اور حضور کی ختم نبوت پر آیت لکھی جائے، جنگ والوں کا سر فخر سے بلند ہے۔ ان 9 اراکین پنجاب اسمبلی میں پہلا نام آپ کے بھائی معاویہ اعظم طارق۔ اور جب جنگ کی بات کرتے ہیں الحمدللہ جنگ کے لوگوں کے لیے اگر کوئی حق نہ دے صرف ان بازوؤں میں یہ طاقت ہے ہم چھین کر بھی لے آتے ہیں۔ اللہ نبی جبادہ وعلا آلہ و اصحابہ ومن تبعہم اجمعین، درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اپنے شہر کی محرومیوں کے ازالے کے لیے کام کرنے کا موقع دیا، اور مجھے ہمیشہ سے اس بات کا احساس ہے کہ میرے شہر کے لوگ اگر کبھی عید کے موقع پر کبھی نوجوان اکٹھے ہوں اور کسی خوشی کے موقع پر وہ اگر یہ چاہیں کہ ہم کسی جگہ تھوڑی جائز تفریح کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ جائیں، کسی جگہ تھوڑی اپنی تفریح کے لیے وقت کو خالی کر لیں، تو اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کو سب سے پہلا خیال فیصل آباد کا آتا، اور دوسرا خیال ان کو لاہور کا آتا، اور تیسرا خیال اگر ان کو کم سے کم بھی آیا ہے تو وہ ان کو ٹوپا کا خیال آتا۔ تو میرے لیے یہ بات بڑی دکھ کی بات تھی کہ میرا ضلع جس کی تاریخ 170 سال پرانا ضلع ہے، 170 سال پرانے ضلع کے لوگ اگر کبھی خوش ہونے کے لیے بھی اپنے ضلع میں کسی جگہ میں جائز تفریح کے لیے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں تو اس شہر کی اتنی بڑی تباہی کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ تو میں نے جب غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہاں سے مستقل منتخب ہونے والے وہ جاگیردار، وہ سیاستدان، وہ وڈیرے جنہوں نے یہاں کے جنگ کے لوگوں کے لیے کچھ بھی اس لیے نہیں کیا کہ ان کا اپنا ہی ایک گھر اسلام آباد میں تھا، ان کا اپنا ہی ایک محل لاہور میں تھا، ان کے اپنے ہی محلات ملتان اور کراچی میں تھے، اور ان کے اپنے ہی محلات دنیا کے دیگر ممالک میں تھے، تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی جب ان کے اپنے بچے محلات میں رہ رہے ہیں، جب ان کے اپنے بچے لاہور کے جم خانہ کلب میں اور فیصل آباد کے جناب کلب میں اور اسلام آباد کے کلب میں اور دبئی کے مختلف مہنگے ہوٹلز میں تفریحی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، تو ان کو اس بات کی کیا خاک پرواہ ہوگی کہ جنگ کا نوجوان کس حال میں ہے؟ ان کو خاک اس بات کی پرواہ ہوگی کہ جنگ کے لوگوں کے بھی خوشی ہونے کے جذبات ہیں، وہاں کے لوگ بھی اپنے جائز حقوق کے لیے تڑپتے اور ترستے ہیں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، الحمدللہ ہم نے
قریباً 3-3.5 سال کا عرصہ. یہ میں نے اس لیے کہا کہ درمیان میں ہمارا 1 سال تو کرونا کی نظر ہو گیا، اور جو سیاسی کرونا ہے وہ اس ملک میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ہم نے جو 3-3.5 سال کے عرصہ میں اپنے شہر کی خدمت کی، میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ سکتا ہوں جنگ کی 170 سالہ تاریخ میں اگر اتنے بڑے منصوبے کوئی اور دکھا سکے تو ہمیں اس کی سیاست کی تقلید کرنی چاہیے. لیکن یہ جو انتہائی کم وقت میں آپ کے شہر میں یہ نوجوانوں کے لیے اور اسی طرح پڑھنے پڑھانے کے لیے یونیورسٹی میں اور اسی طرح 70 بیڈ کا دل کا ہسپتال جس کو ختم نبوت کوارڈیک ایمرجنسی کا نام دیا گیا، اسی طرح 200 بیڈ کا ہاسپٹل جس کو حسین ابن علی کا نام دیا گیا. اور آپ نوجوان میڈیا کے دوست اس بات سے آگاہ ہیں جنگ کی 170 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کے شہروں کو روڈ کشادہ بنائے گئے. آپ کے جنگ سٹی جب آپ پرانا چنیوٹ روڈ پر جاتے ہیں وہاں پر 1.25 ارب سے سیوریج کا میگا پروجیکٹ شروع کر دیا گیا. شوگر مل کے ساتھ 80 کروڑ روپے سے جنگ صدر کے لوگوں کے لیے، جس سے گلشن کالونی اور اکبر پورہ اور جناب ناصر کالونی، بستی علی محمد ارائی، گلہ منڈی، یہ لوگ اس منصوبے سے مستفید ہوں گے. یہ اربوں روپے کی پروجیکٹ اور یہ جنگ کے اندر بدلتے ہوئی شاہراہیں اور یہ بدلتی ہوئی صورتحال، اس ساری کو سامنے رکھنے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے ان وڈیروں جاگیرداروں کی نیت نہیں تھی. الحمدللہ ہماری نیت صاف تھی. 30 سال کی بات نہیں، 3-3.5 سال کی بات کو ایک طرف رکھیں اور باقی وہ وفاقی وزراء اور وہ جناب مختلف اوقات میں زرداری کے پیچھے پھرنے والے اور مختلف اوقات میں کاف لیگ میں پھرنے والے، مختلف اوقات میں جناب نواز شریف کے پیچھے پھرنے والے، انہوں نے وزارتیں کمائیں، انہوں نے جناب پیسے بنائے، محلات بنائے، جنگ کی حالت نہ بدلی. اگر نیت ہوتی تو بدل سکتا تھا. الحمدللہ جنگ کے لوگوں نے آج دیکھ لیا نعروں کی سیاست نہیں، حقیقی طور پر اگر جنگ کو بدلنے کی سیاست کی ہے تو حق نواز اور اعظم طارق کی نانشینوں نے کیا. علامہ محمد احمد لدھیانوی کی سرپرستی میں شروع کیا اور الحمدللہ ہم شہر میں وہ منصوبے جب مکمل کرنے کے قریب پہنچے تو کئی جگہ تے شریکاں نو آگ لگ دی پئی. ہم جب وہ منصوبے قریب پہنچے حاسدین کے دل میں بھمبڑ مچنے لگ گئے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا آپ ان کو جواب دیں، اور میں نے کہا چھوڑو، جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے اس سے بڑا جواب اور کیا ہو سکتا ہے. اور میں ان جلنے والوں سے وہ جڑا منہ کوڑا کرتے ودے ان شہرے چھے وہ کوڑے منہ والے، میں انہوں نے آکھنا چاہنا جون دا مہینہ ہے تے توڑے ساڑ دا بھی میں نو اندازہ ہوندہ پہ ہے، کوئی گال نہیں ہے، پول تواں واسطے بنایا، آجو بوڑتے مار جاؤ. جنگ کو دینے میں، اگر تمہیں جنگ کو ڈلیور کرنے میں جنگ کے لوگوں نے موقع نہ دیا ہو پھر تو تم بات کرو. تمہیں موقع بھی ملا، تم نے ڈلیور بھی نہ کیا، اور آج جنگ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر منہ کوڑا کرتے ودے ہو. بہتر تا اے آئی گھارج پانی لائے تے ڈوب کے مار جاؤا، جے گھار پانی کوئی نہیں تے آئے تو آڈے کانڈ رکھے آئے. اور انشاءاللہ جنگ کے نوجوان یہاں پر تیراکی سیکھتے رہیں گے اور میرے ملک کے اداروں کو اور میرے ملک کی افواج کو اور پاکستان کے نظریاتی جغرافیائی اداروں کی دیواروں کو کرچی کرچی کرنے والوں کا جو خواب تھا وہ ایسا چکنا چور ہوگا. دوبارہ ملک دشمن اس شہر تو کیا اس ملک میں بھی نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ہمیں اس بات سے بڑا دکھ ہے، ہمیں اس بات سے بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ تو موجود تھے ہی جنہوں نے پاکستان کو جلانے کی بات کی. ہم جنگ کے باسیوں کو اس بات کا دکھ ہے، ایک جنگ کا گماشتہ، ایک جنگ کا بدگماش جو کہتا ہے کہ میں پاک فوج کی دیواروں کو کرچی کرچی کروں گا، جو کہتا ہے میں GHQ کو کرچی کرچی کروں گا،
جو لوگوں کو اکساتا ہے وہ غدار وطن، دہشت گرد پاکستان. تم دیکھ لینا جنگ کے عوام ایسے غدار وطن کو جنگ میں دوبارہ نہیں نظر آنے دیں گے. یہ غدار وطن، یہ غدار وطن، دہشت گرد، یہ افواج پاکستان کو دھمکانے والا، ہم نے چوک یادگار شہداء پر اور یوم شہداء تکریم پر جمع ہو کر افواج اور اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار محبت کیا. اور یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 10 مئی کو مذمت نہ کرو، 11 مئی کو مذمت نہ کرو، 13-14 مئی کو مذمت نہ کرو، اور مرمت ہونے کے بعد مذمت شروع کرو. یہ مرمت کے بعد کی جانے والی مذمت کو قوم نہیں مانتی. مرمت کے بعد جو مذمت کی جائے اس کو قوم مانتی ہے. اور اگلی بات، جس نے میرے ملک کی افواج کو للکارا ہے، جس نے پاکستان کے اداروں کو للکارا ہے، انشاءاللہ فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس چلیں گے اور یہ ملک کے غدار تختہ دار پر لٹکیں گے انشاءاللہ. ہم جنگ کے لیے، اپنے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کل بھی متحد تھے، آج بھی متحد ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی متحد رہیں گے. نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے. الحمدللہ جو آپ نے دینی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی تھی، آج آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں وہاں آپ کو حضور کی ختم نبوت پر آیت لکھی نظر آئے گی. کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں حضور کی ختم نبوت پر حدیث لکھی نظر آئے گی. پنجاب اسمبلی کے وہ 9 رکن جنہوں نے یہ بل اسمبلی میں پیش کیا اور پاس ہوا کہ ہر سرکاری دفتر میں حضور کی ختم نبوت پر حدیث اور حضور کی ختم نبوت پر آیت لکھی جائے، جنگ والوں کا سر فخر سے بلند ہے. ان 9 اراکین پنجاب اسمبلی میں پہلا نام آپ کے بھائی معاویہ اعظم طارق کا ہے. ہم نے ایوانوں میں حضور کی ختم نبوت کے لیے، نصاب تعلیم میں صحابہ اور اہل بیت کے واقعات کو شامل کروانے کے لیے اور عالمی سطح پر مسلمانوں پر ہونے والی دہشت گردی، جس میں بشار الاسد کی دہشت گردی ہو یا عراق میں مسلمانوں پر کی جانے والی دہشت گردی ہو یا قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ ہو یا ملونہ آسیہ ملونہ کو رہا کیا اور اس وقت کے وزیر اعظم نے اس پر کریڈٹ سمیٹنے کی بات کی. ہمارا پہلے دن سے قبلہ و کعبہ مصطفیٰ کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے. اور جب جنگ کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ جنگ کے لوگوں کے لیے اگر کوئی حق نہ دے، صرف ان بازوؤں میں یہ طاقت ہے، ہم چھین کر بھی لے آتے ہیں. اور جو پریشان ہیں وہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ وہ کون سا سمندری طوفان ہے جو آ رہا ہے کراچی کی طرف، کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ ہائپر جوائے. ہائپر جوائے وہ جو کراچی کے سمندر میں آنے والا طوفان ہے، علاقے خالی کروا لیے گئے. اللہ نے مہربانی کی، اب اس کا فاصلہ بڑھ رہا ہے. امید ہے میرا پاکستان بچ جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ جو اس شہر کے ترقی کے دشمن ہیں، ان کو میں بتا دوں تمہاری طرف آنے والا طوفان رکنے نہیں لگا. تمہاری طرف آنے والا طوفان نہیں رکنے لگا. ابھی تو ان قریب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم علی آباد میں سیدنا علی المرتضیٰ چوک کا بھی افتتاح کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے ختم نبوت چوک کا بھی افتتاح کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے سیدنا ابو ایوب انصاری چوک کا بھی افتتاح کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے سیدنا بلال حبشی چوک کا بھی افتتاح کرنا ہے انشاءاللہ. اور ابھی تو ہم نے ختم نبوت کارڈک ایمرجنسی کا بھی افتتاح کرنا ہے. ابھی تو ہم نے حسین ابن علی 200 بیڈ کے ہاسپٹل کا بھی افتتاح کرنا ہے. مجھے ایک نے کہا مولانا صاحب ہسپتال دا افتتاح پہلے کر لو، سڑنا لے کدھا ماری نہ جامن. آج کی اس تقریب میں
میں اپنے بہت ہی پیارے بھائی اور یہ مرد آباد ہی رہے گا انشاءاللہ. مسٹر کرچی اور آپ سارے زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ باد. ہمارے ساتھیوں میں گزشتہ کل چودھری عبدالغفار صاحب، محمد عرفان سرگانہ صاحب، مختلف ڈپارٹمنٹ